گزشتہ پروگرام پر ہمارا اختتام توحید و رسالت کے باہمی تعلق کے اوپر ہوا تھا۔ ہمارے زیادہ تر گفتگو آج تک جتنی ہوئی ہے وہ کلمہ طیبہ کے ان کلمات پر ہوئی ہے۔ آج ہم کلمہ شہادت کے رموز سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے عقیدہ توحید و رسالت۔ تو عقیدہ توحید و رسالت کا اگر جائزہ لیا جائے تو کلمہ توحید میں دونوں کا اجتماع ہے، توحید کا اقرار ہے، اس بات و نفی کے اجتماع کے ساتھ دو نفی جب اکٹھی ہو جائیں تو اس بات ہو جاتا ہے، تو مثبت اور منفی کے اجتماع کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تھا کلمہ طیبہ۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے گواہی دینا۔ اور گواہی کیا دیتے ہیں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہاں سے آغاز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اسلام میں داخلے کے وقت یہ وہ دو کلمات ہیں جو اکثر طور پر جن کی دہرایا جاتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ ان کو بنایا جاتا ہے۔ اظہار ان کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ دو طرح کی گواہی دینی ہے، ایک اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہے اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دینی ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ کج فہم اور کم علم لوگوں نے بہت سے ابہامات پیدا کر دیے اور اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے، اور انہوں نے عبدیت کو ایک چھوٹا مقام سمجھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عبدیت کو انتہائی ہلکا سمجھتے ہوئے اس کی نسبت کرتے ہوئے اپنے جیسا یا اپنے مثل قرار دینا شروع کر دیا۔ اب میں نہ تو مثلیت کے اوپر بحث کروں گا، نہ نورانیت و بشریت پر بحث کروں گا، کیونکہ ہمارا اختلافی موضوعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا اور ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں جس چیز کی گواہی دیتے ہیں وہ گواہی کیا ہے، اور اس گواہی کے تحت کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی گواہی تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی، اس کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ لیکن دوسرے حصے میں کیا گواہی ہے؟ دوسرے حصے میں گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور آپ کی رسالت کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک عبدیت اور دوسری رسالت۔ عبدیت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ عبدیت ہے کیا جس کی ہم گواہی دے رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، عبدیت کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے۔ عبدیت وہ مقام ہے جو بشریت و نورانیت سے بہت بلند ہے، بشریت و نورانیت سے بہت بلند ہے، جس میں ہم نے عوام کو پھنسایا ہوا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں، دوسرا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ نہیں نور ہے۔ ہم نے عوام کو اس جمیلے میں پھنسایا ہوا ہے، تو مقام عبدیت سمجھنا چاہیے۔ مقام عبدیت بشریت و نورانیت سے بہت بلند مقام ہے۔ تو معراج شریف کیا ہے؟ وہ بھی اسی چیز کا اظہار ہے۔ ہم نے یہی تو سمجھنا ہے کہ سفر معراج کیا ہے، مقام عبدیت کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے۔